अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हमारा फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का जो सिलसिला चल रहा है, इसी में हम आज आगे बढ़ते हुए मुसलमानों की हबशा की हिजरत का वाक़या लेकर चलेंगे। मुसलमानों और उनके सरदार फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार से तकलीफ़ पहुँचती रही और आए दिन उनमें बजाय कमी के इजाफ़ा होता रहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी इजाज़त फरमा दी कि वो वहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह गरचे नसरानी यानी ईसाई थे और उस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, मगर उनके रहम दिल और मुनसिफ मिजाज यानी इंसाफ पसंद होने की शोहरत थी। चुनाचे नबूवत के 5वें वर्ष रजब के महीने में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये न जा सके, मगर ये लोग हाथ न आए। वहाँ पहुंचकर उनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम का गलबा हो गया। इस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी। मक्का वाले उसी तरह ने बल्कि उससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुंचाने में मसरूफ़ है, तो बड़ी दिक्कत हुई। इनमें से बाज़ हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। यह हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। इसके बाद एक बड़ी जमात ने जो 83 मर्द और 18 औरतों की बताई जाती है, मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और ये हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने दोनों हिजरतों की और बाज़ ने एक की। कुफ़ार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे, तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफ़े तोहफ़ लेकर नज्जाशी शाह हबशा के पास एक वफ़द भेजा, जो बादशाह के लिए बहुत से तोहफ़े लेकर गया और उसके ख़ास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जाकर अव्वल पादरियों से और हुक्काम से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में ये वफ़द हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया, फिर तोहफ़े पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वतखोर हुक्काम ने तायीद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे हैं। हमको शुरफाए मक्का ने और उन लोगों के बाप चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उनको वापस लाएं। आप उनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बग़ैर तहकीक उनको हवाले नहीं कर सकता। अव्वल तो उनसे बुलाकर तहकीक कर लूँ, अगर ये सही हुआ तो हवाले कर दूँगा। चुनाचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल तो बहुत परेशान हुए, क्या करें, मगर अल्लाह के फ़ज़ल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुँचकर सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया तो तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुताबिक सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़े और फरमाया, हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे ना उसके रसूल से वाकिफ़ थे। पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे। हम में कवि यानी कमज़ोर मजबूत
اور کمزور کو ہلاک کر دیتا تھا، جو مضبوط ہوتا تھا وہ کمزور کو ہلاک کر دیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی رشتے جوڑنا کا حکم دیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور کسی قسم کے برے اعمال سے منع فرما دیا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنی نبی کے ارشاد لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھیں، جن کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی، جو کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلاوے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی، بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو خدا کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا، نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چک شک کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، تم جو چاہو کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا، تم امن سے رہو، جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان جرمانہ دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا خمیس۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ ان لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے قبیلے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان تھے
جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ، ایک سمجھوتا کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے نہ دے، نہ ان سے کوئی خرید فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائیں، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دیں، نہ اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم کی سن 7 کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدہ کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ کہیں کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ میں کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی کو ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان کے لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتوں اور بچوں بھوک و بیتاب ہو کر روتے چلاتے۔ ان کے رشتہ داروں کو اپنی بھوک کی تکلیف سے زیادہ بچوں کی تکلیف ستاتی تھی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے یہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسا سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشکلات گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہایت ہی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت کرتے رہے، اس کو پھیلاتے رہے۔ اور فائدہ، یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائیں جن کے نام آج ہم لینے والے ہیں، اور جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں اور اپنے کو ان کے پیروی کرنے والے بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ اکرام جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائیں اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا ہے۔ کامیابی ہمیشہ کوشش سے اور صحیح کے مناسب سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش یعنی کندھے سے کندھا ملا کر چلیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، اسی طریقے سے جو ہمارے پاس تک یہ دین پہنچا ہے، صحابہ اکرام نے جن محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اس سب کی جانکاری کے لیے ہم یہ گھر کی تعلیم کا سلسلہ ایسے ہی آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔